السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب زدنی علما۔ کیسے ہیں آپ سب؟ ہم نے پچھلی کلاس میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 28 سے 32 تک کی آیات کا ترجمہ مکمل کیا تھا۔ میں آپ کو یہاں تھوڑی سی تفصیل بیان کر دیتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان آیات میں ہم سے کیا فرما رہے ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک سائیکل بنا دیا آپ کے اور میرے، جو آگے سورہ اعراف میں بھی آئے گا، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو روحوں کی شکل میں زندہ کیا، پھر سب روحوں کو سلا دیا، پھر ہماری ماں کے پیٹ میں ہمیں زندگی دوبارہ سے دی، پھر ہم اس دنیا سے میں آئے اور پھر اللہ ہمیں اس دنیا سے موت دے گا، اور موت کے بعد ایک اور زندگی، پھر تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اللہ کرے جب ہم اللہ کے پاس جائیں تو اللہ ہم سے راضی ہو، آمین۔ اللہ آگے فرماتے ہیں، وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی ساری چیزیں پیدا کی، پھر اوپر کی طرف متوجہ ہوا اور 7 آسمان تمہارے لیے پیدا کیے۔ امیجن کریں کہ اگر یہ آسمان شوکنگ پنک کلر کا ہوتا تو ہمیں کیسا لگتا۔ اللہ نے مٹی کتنے پیارے کلر کی پیدا کی ہے، براؤن سی، جس کے اندر مختلف رنگوں کے پھول کھلتے ہیں تو کتنے واضح نظر آتے ہیں۔ امیجن کریں کہ اگر یہ مٹی اورنج کلر کی ہوتی اور پھر اس گھاس آپ کے اور میرے لیے جو اللہ نے پیدا کی ہے یہ ڈارک بلیک کلر کی ہوتی تو آنکھوں کو کیسی لگتی۔ اللہ نے آپ کے اور میری آنکھوں کو بھلے لگنے والی نعمتیں آپ کے اور میرے ارد گرد رکھ دی ہیں، پھر بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کریں گے، پھر بھی اللہ کی نافرمانی کریں گے۔ اللہ نے کہہ دیا، کیف تکفرون باللہ، تم کیسے اللہ کا کفر کرتے ہو، تم کیسے اللہ کی ناشکری کرتے ہو، کیسے تم اللہ کی باتوں کو نہیں مانتے۔ اب آگے دیکھیں، آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ حضرت آدم کا ذکر کر رہے ہیں۔ آدم کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے آدم کو اللہ نے اپنا خلیفہ ڈکلیئر کیا ہے۔ خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ سے احکامات لینے کے بعد اسے دنیا میں نافذ کرنے والا اللہ نے فرشتے بنائے، اور اسکالر کہتے ہیں کہ اس کے اندر خواہشات نہیں ہیں، بغیر خواہشات کے انہیں پیدا کیا، وہ صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اور جانوروں کو بنایا، اسکالر کہتے ہیں کہ جانوروں کے اندر نفس بہیمہ ہے، وہ صرف اپنی خواہشات پوری کرتے ہیں۔ جانوروں کا مقصد اپنی خواہشات پوری کرنا ہے، اور فرشتے جو ہے اللہ نے اپنی عبادت کے لیے بنائے ہیں، ان کا مقصد صرف عبادت کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی۔ لیکن اللہ نے انسان کو ان دونوں کا کمبینیشن پیدا کیا ہے، اس میں عبادت بھی ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ اس کے اندر خواہشات بھی رکھی ہیں، اس لیے آپ کو اور مجھے اللہ نے اشرف المخلوقات کہا ہے۔ اسکالر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو دنیا میں لانے والا سارا پوٹیشنل علم دیا تھا۔ اس وقت کے ساتھ ساتھ اس نالج کو ایکسپلوریشن ہو رہا ہے۔ آفٹر جنریشن کسی کے اندر سائنسدان نکل کے آ رہا ہے اور کسی نسل کے اندر ریسرچ کرنے والا نکل کے آ رہا ہے۔ یہ جو آہستہ آہستہ مختلف دنیا کے سامنے علوم آ رہے ہیں، یہ سارا پوٹیشنل نالج ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو دیا تھا۔ آدم نے کوئی سوال نہیں کیا۔ جب اللہ نے آدم سے کہا کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ تو آدم نے یہ نہیں کہا کہ میں کیوں بتاؤں، اس سے پوچھو۔ ہمارا تو یہی حال ہے کہ جب ہم اللہ کے احکامات سنتے ہیں تو فوراً ہمارا خیال آتا ہے کہ فلاں ہماری رشتہ دار کتنی غیبت کرتی ہے۔ اگر ہم غیبت کے بارے میں پڑھیں تو خیال یہ آتا ہے کہ وہ کتنی غیبت کرتی ہے، فلاں کتنی غیبت کرتا ہے۔ اور جب ہم کبھی کسی جھوٹ کے بارے میں پڑھتے ہیں تو ہم اپنے اوپر کبھی اپنا احتساب نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں ہماری میٹ کتنا جھوٹ بولتی ہے، بات پہ جھوٹ بولتی ہے۔ اور جب ہم کسی بات پہ جھوٹ بولتے ہیں تو ہمیں بالکل خیال نہیں آتا کہ ہم یہ کیا کر رہے ہیں۔ حضرت آدم نے کہا کہ ان کے نام، حضرت آدم سے کہا کہ ان کے نام بتاؤ، تو انہوں نے کچھ نہیں کہا کہ میں نہیں بتاتا، انہوں نے ان کو سب نام بتا دیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمان اور زمین کی ساری حقیقتیں جانتا ہوں، جو تم مخفی کرتے ہو، جو تم ظاہر کرتے ہو میں وہ بھی جانتا ہوں، اور جو تم چھپاتے ہو میں وہ بھی جانتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے سارا اقتصابی ایکورڈ نالج آدم کو بھی دے دیا تھا، اور یہ ان کے جینس میں ڈال دیا تھا۔ آج ہم آیت نمبر 33 سے 40 تک کی آیت مکمل کریں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں،
تب خدا نے آدم کو حکم دیا کہ آدم تم ان کو ان تمام چیزوں کے نام بتاؤ جب انہوں نے ان کو نام بتا دیے تو فرشتوں سے فرمایا کیوں میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمینوں کی سب پوشیدہ باتیں جانتا ہوں، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم پوشیدہ کرتے ہو سب مجھے معلوم ہے۔ جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو تو وہ سب سجدے میں گر گئے، مگر شیطان نے انکار کیا اور غرور میں آ کر کافر بن گیا۔ اور ہم نے کہا اے آدم، اور تم اور تمہاری بیوی بہشت میں رہو اور جہاں سے چاہو بے روک ٹوک کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا، نہیں تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے دونوں کو وہاں سے پھسلا دیا اور جس عیش و نشاط میں تھے ان سے نکلوا دیا۔ تب ہم نے حکم دیا کہ بہشت بنی سے چلے جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت کا ٹھکانہ اور معاش مقرر کر دیا گیا ہے۔ پھر آدم نے اپنے پروردگار سے کچھ کلمات سیکھے اور معافی مانگی تو اس نے ان کا قصور معاف کر دیا، اور بے شک وہ معاف کرنے والا اور صاحب رحم ہے۔ ہم نے فرمایا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ، جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت پہنچے تو اس کی پیروی کرنا۔ جنہوں نے میری ہدایت کی پیروی کی ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور جنہوں نے اس کو قبول نہ کیا اور ہماری آیت کو جھٹلایا وہ دوزخ میں جانے والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اے آل یعقوب، میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیے تھے، اور اس اقرار کو پورا کرو جو تم نے مجھ سے کیا تھا، اور میں اس اقرار کو پورا کروں گا جو میں نے تم سے کیا تھا، اور مجھے سے ڈرتے رہو۔ الحمدللہ آج ہم نے آیت نمبر 33 سے 40 تک کی آیات کا ترجمہ مکمل کر لیا ہے۔ اللہ ہمیں ہر طرح کے کبیرہ گناہوں سے محفوظ رکھے، اللہ ہمیں ہر طرح کے شر سے محفوظ رکھے، اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس قرآن کے ذریعے اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کا جو عزم کیا ہے اس میں ہمیں کامیاب ہو سکیں۔ اللہ میرا پڑھنا اور آپ کا سننا قبول فرمائے، آمین یا الہی آمین۔ اللہ حافظ۔